بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ منگل جون 24 کی تاریخ کا دوسرا ویلاگ۔ سپریم کمانڈر ایران کی دبنگ واپسی، ایرانی صدر کا آج شام جشن کا اعلان، اور ٹرمپ کی اسرائیل کو گالیاں، شکست پر چترول، اسرائیلی جہاز اپنے ٹھکانوں پر واپس، اور سیز فائر کے عمل کا شروع ہو گیا معاملہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تجارتی پارٹنر بھی ایران کو بنانے کی بات کی۔ یہ سیز فائر چلے گئے، نہیں اس پہ بات کریں گے، لیکن جو سب سے بڑی خبر آج جو خان کا بجٹ پر بڑا حکم آیا، پیغام گنڈا پور کابینہ سمین استعفے کا۔ یہ نئی کابینہ بجٹ کا جو واردات خان نے پکڑی ہے، اس پر اب سوشل میڈیا کو کیا کرنا چاہیے، پاکستان کی عوام کو کیا کرنا چاہیے، میں آپ کو چل کے تفصیل بتاتا ہوں۔ نتھیا گلی میں فیلڈ مارشل سے ملاقات کا انکشاف بھی ہے۔ یہ تمام خبریں کیا ہیں کہ تفصیل آپ کے سامنے۔ پہلے ایران اسرائیل کے معاملے میں جو سیز فائر ہوا، یہ اسی طرح سے فلسطین میں، یوکرین میں ہوا، لیکن ایرانی صدر نے کہا ہم سیز فائر کا احترام تب کریں گے جب اسرائیل کرے گا۔ ابھی بظاہر جنگ بڑے پیمانے پر تو رک چکی ہے، اس کی جو نشانی آج ایران میں شام 6 بجے جشن کا اعلان کیا گیا۔ ایرانی صدر نے کہا کہ صہیونی ریاست اپنے مقصد میں فیل ہو گئی ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ اپنے تمام شہریوں پر پابندیاں اٹھا رہا ہے۔ وزیر دفاع آج اس کا اعلان کرے گا۔ تمام ان کے جہاز جو ہیں اپنے اپنے اسٹیشنز پر واپس چلے گئے، پائلٹس گھروں کو چلے گئے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم کے دفتر نے کنفرم کیا کہ ٹرمپ کے ساتھ بات چیت کے بعد اب نیتن یاہو کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ ایران اسرائیل کی جنگ میں آج ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کا کل اعلان کیا تھا، آج اسرائیل کو باقاعدہ گالیاں بھی دیں، اور اس نے کہا انہیں اندازہ نہیں ہے کیا گندا کھیل کھیلنے، اتنی طویل اور سخت لڑائی ہے، یہ کہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر اعلان کیا کہ ایران میں اب کسی قسم کی رجیم چینج، حکومت میں تبدیلی کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہے، کیونکہ خطے میں بڑا خطرناک عمل ہے، اور ایران نے کہا ہے ہمیں نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنائیں گے تو ہمیں ان کی بات ماننی پڑے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اب ایران کو تجارت کے لیے آفر بھی کر رہا ہے، تجارتی پارٹنر بھی بنا رہا ہے، اور میرے خیال میں ایران پہلے بھی دیکھیں ایٹم بم کی طرف نہیں جا رہا تھا، لیکن اب اس جنگ کے بعد شاید ضرور بنائیں گے۔ ٹرمپ ابھی نیٹو جانے کا اعلان کر رہا ہے، تمام یورپ کے ساتھ براہ راست امریکہ کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اور یہ معاملہ ایران کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا، کیونکہ ایران نے پہلے بھی یورپ کے ذریعے آپ کو پتہ ہے وزرائے خارجہ کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، اب لیکن وہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح نیٹو کے ان یورپی ممالک کے پاس جا رہا ہے، یہاں اس کی ترکی کے صدر کے ساتھ بھی بڑی اہم ملاقات ہے، اور اس سے بھی بات چیت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ یوکرین کے صدر سے، زیلنسکی سے بھی اس کی ملاقات ہے، اور تمام اسلامی ممالک بھی اس وقت جو ہے وہ سیز فائر ایگریمنٹ پہ ایران کی، اسرائیل کی خیر مقدم کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام یہ سیز فائر کے معاہدے پر عمل کرنا دونوں پارٹیوں کے لیے بہتر ہے۔ تو فی الحال ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ دباؤ کام کر گیا، لیکن سیز فائر جنگ بندی کے باوجود جو اہم معاملہ اور خطرناک معاملہ، یہ چھوٹے موٹے حملے تو آپ کو نظر آئیں گے، جیسے تہران میں سیز فائر کے بعد بھی 2 دھماکے ہوئے تھے، اسرائیل میں پھر ایک دھماکہ ہوا، ایران کے انٹیلیجنس کے جو سابق چیف ہیں، ڈپٹی ہیڈ بلکہ وزارت داخلہ کے انٹیریئر، وہ کل شہید بھی ہوئے تھے، اور ایران کے رڈار پر بھی ایک چھوٹا حملہ ہوا۔ اس کے بعد پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو بڑے غصے سے کال کی اور بات چیت ٹویٹ کی امریکی میڈیا کے مطابق کہ تمام حملے فی الفور بند کرو، اور پھر پوسٹ کی کہ اسرائیل جو ہے اب ایران پر حملہ نہیں کرے گا۔ ٹرمپ کو اندازہ نہیں تھا، آج اس نے کہا اسے پتہ نہیں تھا کہ آج صبح ایران نے بھی کچھ میزائل مارے تھے، پتہ نہیں وہ جان بوجھ کے مارے تھے، خود ہی چل گئے، لیکن دونوں طرف سے جو وائلیشن اب نہیں ہوگی۔ اور پس پردہ اب غزہ کے معاملات پر بھی بات چیت جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے، اس میں جرمنی کے چانسلر کو سامنے لایا جا رہا ہے، وہ اس معاملے میں مداخلت کریں گے اور غزہ کے معاملے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، یہ سیز فائر ہو۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں ابھی تو دونوں طرف سے اعتماد کی شدید کمی ہے، اور ایران کو پتہ ہے کہ اسرائیل ایٹمی تنصیبات پر مکمل ختم کرنے کی کوشش کرے گا کولڈ وار یا اپنے ایجنٹس یا جاسوسوں کی مدد سے، اور اسرائیل کو یہ پتہ ہے کہ ایران سیز فائر کی آڑ میں اب ظاہر فوجی اور جوہری طاقت بحال کرے گا، چین روس کے ساتھ مل کے وہ جو تمام کمزوریاں انہیں نظر آئی ہیں وہ انہیں دور کر کے زیادہ مضبوط ہوں گے۔ حزب اللہ سمیت تمام جو ان کی پراکسیز ہیں وہ سرگرم کریں گے، اپنا کنٹرول مضبوط کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نیتن یاہو کا اقتدار ہے اسرائیل میں وہ سخت خطرے میں، کیونکہ وہاں جو اس کے کچھ لوگ ہیں وہ اقتدار، یہ حملے سے پہلے اس کی پوزیشن بڑی کمزور تھی، اور اب سیز فائر کو کمزوری کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ پھر پہلوی خاندان ایران میں جو حکومت کے لیے پاگل ہوا تھا، اس نے اب رضا پہلوی نے ٹرمپ کو انسٹاگرام پہ انفالو بھی کر دیا کہ وہ اب اس کو فالو نہیں کرتا، وہ اسرائیل پہ بڑا دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں کہ سیز فائر کی طرف کیوں جا رہے ہو۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ان دونوں کی جنگ بندی کرا کے وہ اپنے آپ کو بتایا امن کا دیوتا ثابت کرنا چاہتا ہے، اور وہ بھی بم مارنے کے بعد اس نے اسرائیل کو صاف صاف کہا کہ یہ محدود جنگ تھی، ختم ہوگی، اب آپ نے دوبارہ محاذ نہیں کھولنا۔ اور اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے اس کے ملک کے اندر بھی بڑا شدید دباؤ تھا، سب سے بڑھ کر جو دنیا میں عالمی معیشت اور تیل کی قیمتوں اور معاشی بحران کا سب سے بڑا مسئلہ تھا، اور اس پہ بھی اسرائیل نے پہلے بھی دیکھے ٹرمپ کی مرضی کے خلاف یہ حملے شروع کیے تھے، صورتحال بگڑی، تیل مہنگا ہوا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ابھی تو آپ کو پتہ ہے طاقت اور بدماشی سے تیل کی قیمتوں کو روکا ہے، لیکن ظاہر زیادہ اثر نہیں روک سکتا تھا، اس لیے اسرائیل پہ یہ دباؤ بڑھا، اور یہ پھر عسکری امداد میں اب ظاہر ان کی کمی بھی کریں گے اسرائیل کی۔ مشرق وسطیٰ میں جو امریکی فوج ہے اسے بھی اب پیچھے ہٹانے کا ڈونلڈ ٹرمپ نے پیغام دیا، تو اقوام متحدہ اور یورپی ممالک سے اس کی جو ملاقات ہے وہ بھی اسرائیل کو سیاسی تنہائی کی طرف
لے کے جا سکتا ہے، اور ظاہر ہے پھر ایران کے ساتھ کہ بیک ڈور چینل مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، اسٹیو وٹکاف اس پہ کام کر رہا ہے، تو یہ بلا شبہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اسرائیل کی لابی امریکہ میں بڑی مضبوط ہے، طاقتور ہے، اور ٹرمپ انہیں مکمل طور پہ ناراض بھی نہیں کر سکتا، تو اس لیے یہ صورتحال جو ہے وہ پیچیدہ ضرور ہوگی، لیکن ایران ظاہر ہے اس سیز فائر کے دوران بہت سے فائدے اٹھا سکتا ہے، اپنی طاقت جمع کر سکتا ہے، جو وقت انہیں جنگ کے دوران نہیں ملا وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے، اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے۔ پھر معاشی طاقت کو بحال کرنے کے لیے بھی ایران جس طرح دیکھیں چین کو دھڑا دھڑ جو ہے وہ تیل اپنا بیچ رہا ہے، اور چین بھی ان سے خرید رہا ہے۔ پھر ان کے جو سائنسدان شہید ہوئے ہیں، ان کی جو فوجی قیادت میں شہادتیں ہوئی ہیں، ان کو بھی اپنے اسٹرکچر کو بھی ری اسٹرکچر کرنا، تبدیلیاں لانا، یہ سارا حملہ جو ہے ظاہر ہے بلا شبہ انہیں مارچ سے پہلے کا پتہ تھا، 2-2.5 مہینے اس میں لگے، لیکن جنگ کے دوران انہیں اندازہ ہوا کہ ان کی طاقت کہاں کھڑی ہے اور اس خطے میں کتنے مضبوط ہے، اسرائیل کیا کر سکتا ہے، عرب ممالک سمیت جو باقی دنیا کے لوگ ہیں، ممالک ہیں، ان کا کیا کردار ہوگا، ان کے اندر جو موساد کی جاسوسی کا نیٹ ورک تھا اس کو توڑنے کے لیے۔ تو اب یہ مختلف انداز میں ظاہر تیاری کریں گے، بڑی تیاری کریں گے، اور جس نے آپ کو پتا وہ حملہ کرنا تھا اسرائیل، وہ تو مکمل تیاری کے ساتھ آیا تھا، اب اس کے ساتھ جو ہوا وہ بڑا غیر متوقع ہوا، اس کی انہیں امید نہیں تھی۔ تو ایران کے آپ کو پتہ ہے اس جواب کے بعد اب ایران کی جو تیاریاں وہ نظر آئیں گی، لیکن اب یہ معاملہ کس طرف جائے گا، یہ اپڈیٹنگ معاملہ، اس کی آپ کو انشاءاللہ تفصیل بتاتا رہوں گا۔ لیکن جو ہمارے لیے اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا معاملہ بن چکا ہے وہ چونکہ ہم ایران اسرائیل کی جنگ میں سوشل میڈیا پر تمام صحافی جو تھے امت مسلمہ کی لاشیں گننے میں مصروف تھے، تحریک انصاف کی لیڈرشپ، اسٹیبلشمنٹ کی سازشیں اور وارداتیں نہیں گن سکے، تھوڑا پیچھے رہ گئے، جس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ اب ہمیں چاہیے دیکھیں جتنے بھی لوگ کام کریں کہ ویڈیو لمبی ہو زیادہ ہو، پاکستان کے حالات کو ضرور سامنے رکھیں، اور میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ان تک پیغام پہنچائیں اپنے تمام صحافیوں تک۔ ایران اسرائیل کی جنگ میں اسرائیل نے شاید امریکہ نے اتنا فائدہ نہیں اٹھا جتنا پاکستان میں موجود خان کی جماعت کے رہنماؤں نے اٹھا لیا، کیونکہ پوری قوم مصروف تھی، انہوں نے رات کے اندھیرے میں بجٹ منظور کروا لیا۔ اس دوران 9 مئی کے عمران خان کی ضمانتیں منسوخ ہوئیں اور یہ لوگ واردات کر گئے اپنی، اور ماضی میں آپ کو پتہ ہے جس طرح سلامتی کونسل کی میٹنگ میں جانا ہو، معدنی ذخائر ہوں، یا خان کو مائنس کرنے کی کوئی بھی واردات ہو، احتجاج کا معاملہ ہو، تو سوشل میڈیا کا دباؤ ہوا ہے، یہ نہیں ٹھہر سکے۔ اس دفعہ وہ دباؤ نہیں بن سکا اور یہ فائدہ اٹھا گئے۔ انہوں نے خان کو وقتی طور پہ مائنس کرنے کی کوشش کی اس صوبے میں جہاں 3/4 اکثریت ہے عمران خان کی، بجٹ پاس کر کے یہ باقاعدہ کوشش اسٹیبلشمنٹ کی۔ آپ کو دیکھیں پچھلے 3 سالوں کی جو سب سے بڑی کامیابی جو علیمہ خان کی آج پریس کانفرنس میں صحافی نے سوال پوچھا، وہ روحانسی لہجے میں آپ کو پتہ دکھ اور کرب نظر آ رہا تھا، جب اس نے صحافی نے پوچھا لڑکے نے کہ عمران خان کو کیا یہ مائنس کر دیا گیا، تو انہوں نے کہا میرے خیال میں ایسا کیا گیا ہے، لیکن آج خیبر پختونخوا کی جو ممبران کو صوبائی اسمبلی سے ڈیالہ جیل کے باہر آنا تھا وہ بھی نہیں آئے۔ اچھا اب آپ سب لوگ سوچ رہے ہوں گے، اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے آپ کے لیے، کہ بجٹ میں ایسا کیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں نے پاس کروانا پڑا اور ملاقات ہوئی نتھیا گلی میں بھی۔ عمران خان کا دیکھیں بیان پہلے آیا بجٹ حتمی نہیں ہے، اب سوشل میڈیا اور پاکستانیوں کو اس واردات کو ناکام کیسے کرنا ہے۔ پہلے آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ بجٹ اتنا اہم کیوں تھا کہ 6 دن پہلے ہی پاس کروا لیا۔ یہ 1800 ارب کا بجٹ جو پیش کیا گیا، خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جس کے اخراجات اس کی آمدنی سے کم ہے، آمدنی زیادہ ہے، ان کے بجٹ میں 170 ارب کا تقریباً سرپلس موجود ہے، فالتو پیسے، اور IMF کا جو وفاق کے ساتھ معاہدہ ہے اس کی شرط ہے کہ تمام صوبے سرپلس بجٹ دیں تاکہ جو وفاق کا مجموعی مالی خسارہ ہے وہ کم ہو اور قرضوں کی نئی قسط ملے۔ اب خان بیٹھا ہے جیل میں، عمران خان کو یہ بات پتہ ہے کہ وفاق نے کیا کھیل کھیلا ہے۔ یہاں پر پنجاب، سندھ، بلوچستان میں جتنی انہوں نے لوٹ مار تباہی بربادی کی ہے، یہ صوبے کبھی بھی فالتو بجٹ نہیں دکھا سکتے۔ تو جو سرپلس کا خسارہ وفاق کا ہوگا، جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت پر آپ کو غیر مستحکم نظر آتی ہے، IMF کی قسط ملنے میں مشکل ہوتی ہے، وہ مدد خیبر پختونخوا کی حکومت وفاق کی کرے گی۔ یعنی IMF کو جو قسط مل رہی ہے اس کا سارا ذمہ دار یہ خیبر پختونخوا۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی بجٹ کیوں اتنا اہم ہے۔ IMF کی ڈیل اس بنیاد پہ مل رہی ہے۔ عمران خان نے اسی لیے کہا کہ بجٹ میں فوراً ترمیم کریں، اور یہ جو سرپلس ہے فالتو آپ نے دکھایا یہ نہیں دکھانا، یہ وفاق کے پیسے نہیں ہیں، یہ خیبر پختونخوا کی عوام کا حق ہے۔ جب آپ فارم 47 کے ناجائز سسٹم کو سپورٹ کرنے میں سے کھڑا کرنے میں مضبوط کریں گے تو پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھی ہیں۔ عمران خان کا بڑا واضح پیغام تھا، علی مین گنڈا پور جو ہیں وہ آئیں، ان کے پاس دیکھیں آپشن موجود ہے، علی مین صاحب کے پاس، یہ اسمبلی توڑنے کی کوشش نہ کریں، کابینہ سمیت جائیں عمران خان کے پاس، وہاں جیسے استعفیٰ دے دیں۔ اب ان کے لیے یہی بہترین حل ہوگا، ایک نئی کابینہ بنے گی، اور دیکھیں یہ جو کام کر گئے ہیں یہ معاف کیجیے گا آصف زرداری اور آل شریف فارم 47 اسٹیبلشمنٹ نہیں کر سکے، وہ تو ان کے اقتدار کی مدد سے آئے، یہ جتنے بھی آپ کو نظر آتے ہیں جو نیا سسٹم ہے، اور یہاں تو یہ علی مین گنڈا پور صاحب اور یہ سارے جتنے لوگ آئے ہیں ابھی یہ تو خان کے نام پر آئے ہیں، وہ تو اپنے فارم 47 پر آئے ہیں۔ یہ آج علیمہ خان کی بہن جو نورین خان کہہ رہی تھی کہ خان جس طرح پسینے میں ڈوبا ہوا، اس کا جو پیغام جیل سے آتا ہے، لوگ کہتے جی خان ان کو نکالتا کیوں نہیں۔ خان نے تو بہت دفعہ دیکھے مارک بلوچ سے رابطے کا نہیں مانتے تھے، اسلام آباد قتل عام پہ کہا بیٹھ کے ان کے ورثہ کے ساتھ کانفرنس کریں، FIR کرائیں، تیمور جھگڑا کو کابینہ میں شامل کریں، مدنی بل پہ خان نے بات کی، خان نے کہا 2 عہدے رکھنے والے 1 عہدہ رکھیں،
وہ چھوڑیں عہدہ. عمران خان کی بات نہیں مانتے تھے یہ لوگ, آپ کو پتہ ہے بہت سارے بیانات ہی نہیں آتے تھے. اب جس طرح آپ لوگوں نے دباؤ ڈال کے مدنی بل رکوایا, سلامتی کونسل کی میٹنگ میں جانے سے رکوایا, تو اب یہ حالات ہی ہیں کہ یہ صرف اب علی امین صاحب نہیں ہے بجٹ کے پاس, یہ جو پوری کابینہ ہے ان کو استعفیٰ دینا ہوگا. ورنہ اس وقت ان کی حکومت میں اور شہباز شریف کی حکومت میں آپ کوئی فرق نہ سمجھیے. یہ سارے معاملے میں خیبر پختونخوا کی صوبائی ممبران پوری اسمبلی اس میں شامل ہے, تحریک انصاف کی لیڈرشپ شامل ہے, 20 لوگوں کی پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہے. اب وہ کہتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں, اگلے دن انہوں نے کر لیا, لیکن پولیٹیکل کمیٹی ہو, پارلیمانی کمیٹی ہو, کور کمیٹی ہو, یہ جتنی کمیٹیاں ہوں, یہ سارا معاملہ اب سامنے آ چکا ہے. اصل معاملہ جو شہزاد اکبر صاحب نے جس کی طرف بات کی کہ بجٹ منظور ہونے سے پہلے نتھیا گلی میں فیلڈ مارشل کی علی امین سے ملاقات ہوئی, اس کے بعد بجٹ پاس ہوا. تو اب یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے واضح ہو رہی ہے. عمران خان کی جو سیاسی سٹرگل ہے, دیکھیں جو اس نظریے پہ ہے, تاریخ کا جو سب سے مشکل مرحلہ ہے, یہاں پر آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, آپ کو خوش ہونا چاہیے. ابھی ایران کی جنگ میں آپ نے دیکھا کہ وہاں غدار کمپرومائز لوگ نظر آئے. اگر آپ کے پاس بھی غدار کمپرومائز اور بزدل لوگ بے نقاب ہو تو مایوس نہیں, خوش ہوتے ہیں کہ آپ کے راستے کی رکاوٹیں ہٹ گئیں. آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ خان کی رہائی کی اصل رکاوٹ ہے, کہ اتنی مقبولیت رکھنے والا ایک صوبے میں حکومت, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا رہنما, اور اس طرح کے حالات میں جیل میں پسینے میں شرابور, پنکھا بند, تو وجہ کون ہے؟ یہ لوگ پارٹی کے اندر جو غدار ہیں. تو یہ اب سب کے سامنے آ چکا ہے. بجٹ پاس کرنے سے ان کی کلائی کھل گئی ہے. اب تک تو دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ہم نے دیکھی, عدالتیں دیکھیں, سیاستدان دیکھے, میڈیا دیکھے, یہ 17 جماعتیں دیکھیں, لیکن اصل رکاوٹ جو خان کی رہائی میں, یہ جیب کے کھوٹے سکے. اور یہ آپ کو یقین دلاتے رہے ہم کھوٹے نہیں کھرے ہیں, اور مجبور ان پہ یقین کرتے رہے. ان کا جو کردار آپ کے سامنے ہے, اسٹیبلشمنٹ کی ایک کامیابی ہے. خان پر قاتلانہ حملہ ہوئے, 678 دن جیل میں رکھا, وزارت عظمیٰ چھینی, انتخابی نشان چھینا, مینڈیٹ چھینا, پوری پارٹی توڑی, تصویر آواز بند کر کے اسٹیبلشمنٹ نے پوری طاقت لگائی ظلم فسادیت کی کہ خان کو مائنس کر دے. اس میں کامیاب نہیں ہوئے. لیکن یہ واردات دیکھیں, یہ پاکستان کی عوام, اوورسیز پاکستانی, سوشل میڈیا, صبح دوپہر شام خان کو ہر جگہ آپ کو پتہ ہے زندہ رکھ کے ان کھمبوں کو آسائشیں, مراتیں, عہدے اور پارلیمنٹ تک پہنچائی. یہ کھوٹے سکے ہیں جو کھرے بنے ہوئے تھے. تو یہ عوام کے اب سامنے, لیکن یہ خان کو مائنس نہیں کر سکے. میری بات یاد رکھیے, یہ البتہ سارے مائنس ہو گئے. جس طرح وہ مبارک زیب پر الزام لگاتے نا کہ وہ اسمبلی میں آیا, شہباز شریف کی کابینہ میں مشیر بنا, یہ اسی کی واردات کا دوسرا پارٹ ہے. پارٹی کے لیڈرشپ جو 20 لوگ شامل تھے, کہہ رہے ہیں جی بجٹ پہ ہم نے بات اگلی میٹنگ میں کرنی تھی. رات کے اندھیرے میں یہ نتھیا گلی ملاقات کر کے بجٹ پاس کر گئی, حکومت بچا لی. بھئی حکومت صاف چلی جاتی تو عوام کو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا ایمرجنسی میں, ان کے عہدے شدے چلے جاتے ہیں. کون لوگ ہیں تحریک انصاف کے لیڈرشپ کے جنہیں حکومت بچانی ہے؟ رشتہ دار ان کے سارے کے پی کی اسمبلی میں دیکھیں کون ہے. عمر ایوب صاحب کے کزن ہیں, یہ وہ بچا رہے ہیں ایک دوسرے کو, یا وہ نور القادری صاحب کے ہیں, یا اور اسد کیسر کے بھائی ہیں. ابھی وہ صحافی جو ہیں زبیر خان, اس نے انکشاف کیا کہ جے یو آئی کے ساتھ اتحاد بھی اسی لیے نہیں بنا کہ فضل الرحمان کے اتحاد کے بعد اسد کیسر اچانک لندن چلے گئے. کامران مرتضیٰ نے پیغام دیتا رہا, یہ زبیر علی خان کہہ رہے ہیں, لیکن یہاں بھائی کی وزارت تھی اسد کیسر کی, وہ واپس ہی نہیں آئے. تو وہی معاملہ عہدوں کا, لالچوں کا, جس طرح یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے جیسا سسٹم ہے, اسی طرح یہ خیبر پختونخوا میں بھی یہی حالات ہیں. تو اب عمران خان نے اگر اس کو ہٹایا تو آپ کو پتہ ہے کوئی نیا بندہ ہی آئے گا, اور وہ بندہ کون ہوگا کابینہ میں؟ یہ عمران خان کے پاس آپشنز ہیں. خان کے پاس دیکھیں ایک اور آپشن بھی بہت بڑا مضبوط. ایک تو خان کا آپشن آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے, سرنڈر نہیں کر رہا. جس طرح ایران نے دنیا کی تاریخ بنائی ہے, عمران خان بھی یہ بتا رہے ہیں حق میں جب انسان ہو وہ تنہا بھی ہوتا ہے, اس کے ساتھ مسائل بھی ہوتے ہیں, اس کی آزمائش بھی ہوتی ہے, اس کی قربانیاں بھی ہوتی ہیں. بلکہ یہ اللہ کے دین میں آپ دیکھیں جتنے نبی آئے ان سب کے سب اس پروسیس میں, اس پورے مرحلے میں جتنا بڑا قد اتنی بڑی قربانی. عمران خان کو تو یہ بات پتہ ہے کہ ظلم اور فسطائیت میں جس طرح وہ کھڑا ہے, جس طرح ابھی میں ایران کی بات کروں, آج وہ جشن منا رہے ہیں, اس طرح انشاءاللہ تحریک انصاف پاکستان کی عوام بھی ابھی کچھ عرصے بعد جشن منائیں گے اس طرح. یہ تو اللہ کے منصوبے ہیں, تو اللہ کو پتہ ہے. لیکن دوسرا آپشن جو عمران خان کے پاس ہے, وہ ایک تو اپنے مقصد پہ ڈٹے رہیں, اکیلے رہیں, چاہے پارٹی ساری چھوڑ جائے, بیٹے بہنیں سب چھوڑ جائیں, خان اکیلا بھی رہے, تنہا یہ لڑائی جیت کر دنیا کی تاریخ بدل دیں, جو خان نے پہلے کیا بھی ہے. دوسری آپشن دیکھیں, جو اللہ کے نبی 1,24,000 پیغمبر آئے, اپنی امت میں وہ سب سے زیادہ علم رکھتے تھے, خوبصورتی رکھتے تھے, اعلیٰ نسب سے تھے, خاندان سے تھے, بڑے بڑے خاندان سے تھے, اور تمام کے تمام شجاعت اور دلیر انبیاء. لیکن سردار الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت, ان کی دلیری کا یہ عالم تھا کہ ہر غزوے میں, ہر جنگ میں صحابہ ان کی جان نہیں بچاتے تھے, ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دلیر تھے اور بہادر تھے کہ صحابہ ان کے گرد کھڑے تھے, ان کی جان رسول اللہ بچاتے تھے. یاد رکھیں, اللہ کے رسول کی مدد اللہ نے کی, کبھی کسی کی ضرورت نہیں پڑی. وہ شجاع اور بہادر اس لیول کے تھے. پھر آپ کو پتہ ہے اللہ کا شیر ان کے ساتھ تھا. اب کفار کی جو سازشیں جب حد سے بڑھی, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو جب شدید خطرہ ہوا, تو اللہ نے خود اپنے محبوب کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کریں, مکہ چھوڑ کے مدینہ جائیں. حضرت علی کو جب اپنے بستر پہ سلایا, سارا واقعہ آپ کو پتہ ہے. یعنی جان بچانا, حالات کو سمجھنا, حکمت کے ساتھ قدم چلانا, یہ انبیاء کی سنت ہے.
شجاعت کے ساتھ، ہمت، صبر اور حکمت کے ساتھ معاملات کی نزاکت کو سمجھنا، خان انبیاء کی سنت پہ عمل کر سکتا ہے۔ اب خان نے دیکھے تمام حجت پوری کر دی ہے، پاکستان کی تاریخ میں وہ سب کچھ کر دیا ہے جو پاکستان کا کوئی سیاسی رہنما نہ کر سکتا تھا، نہ کر سکتا ہے، نہ کر سکے گا۔ اس کے مخالفین جو دشمن ہیں وہ بھی اس حد تک گرے ہوئے ہیں، وہ کبھی اس حد تک گرے ہوئے لوگ بھی نہیں کسی کو ملیں گے۔ خان نے مزاحمت کی، وہ تاریخ رقم کر دیا۔ اب اس سے زیادہ خان سے امید نہیں رکھنی چاہیے، اس سے زیادہ امید خان اپنی جان پر کھیل جائے اس قوم کے لیے۔ لیکن کیوں دے عمران خان جان اس قوم کے لیے؟ ان کمپرومائز بزدل اور غدار لوگوں کے لیے عمران خان اپنی جان کیوں دے؟ اس لیے اگر عمران خان کو یہ آپشن ملے تو میرے خیال میں انہیں ہجرت کی آپشن لے لینی چاہیے۔ لیکن خیر فیصلہ عمران خان کا اپنا ہے، اس میں آپ اور میں تو جو مرضی کہیں۔ خان تو اپنے نظریے پہ آپ کو پتہ ہے ڈٹ کے کھڑا ہے، وہ ضمیر کا قیدی ہے، وہ ان لوگوں کا قیدی نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے جیل میں بیٹھا ہے، وہ اپنے بیٹوں کی بات نہیں کر سن سکتا اس چیز پہ، اپنے نظریے سے نہیں ہٹ سکتا، اور آج اسی کی محبت میں اسی لیے تو ہم دن رات لگے رہتے ہیں۔ خان میں وہ تمام کوالٹیز نظر آتی ہیں جو ہم نے ابھی ایران میں دیکھی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، پڑھیں، ان کو اسٹڈی کریں، اس کے دشمن دیکھیں، اس کی مخالفت دیکھیں، اس کے ظلم دیکھیں، ان کو میچ کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا جو خان کر رہا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہم سب لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے اور ان لوگوں کو عقل دے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔